عظیم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے تھے۔ ہدہد ان کے پاس خبر لایا کہ ملکہ سبا ایک عورت ہے، اس کا نام بلقیس ہے، جیسا کہ بتایا گیا۔ اس کا تخت بہت بڑا ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ جب وہ یہ خبر لایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ تمام غیبوں کا جاننا، عرش عظیم کا رب ہونا، مخلوق کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کسی میں کوئی کمال مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ خود سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ مخلوق میں نبیوں کا علم سب سے زیادہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا۔ نبیوں کو خود سے علم نہیں۔
یہ بات بھی آپ نے سن لی۔ اللہ تعالی کے ذاتی علم، جو اس کا ذاتی علم ہے، اس کے سامنے نبیوں کے علم جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس کو اگر شمار کریں کہ وہ کتنا ہے، تو اس بارے میں علماء اہل سنت نے واضح کیا کہ کتنے سمندر ہوں، سمندر کے ایک قطرے کا کون سا حصہ ہو، تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی کے علم کے سامنے نبیوں کا علم بھی بہت ہی معمولی سا۔ اگر آج کل کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ نبیوں کا علم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا، ان کی اپنی کتابوں میں ایسے جملے ہیں جن کو میں اس وقت زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کو جب جس بات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جان لیتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے علم کے لیے یہ کہنا کہ وہ جب ضرورت ہو تب جان لیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہر وقت علم نہیں ہے؟ تو جو ایسا لکھ رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ قرآن کریم واضح کر رہا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے اور روشن بیان ہے۔ اسی قرآن میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سکھانے والا اللہ تعالی۔ بھائی کچھ آواز کم کر دیں تو میں تقریر کر لوں گا، ورنہ میں بند کر دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سکھانے والا اللہ تعالی ہے، سیکھنے والے اللہ کے حبیب ہیں۔ سکھائی جانے والی کتاب قرآن ہے، کمی کدھر سے ہوگی؟ کمی کا کوئی تصور؟ میں تقریر روک دیتا ہوں بھائی، ایک مرتبہ آواز کم کی تھی، پھر زیادہ کیوں کی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ علم اللہ تعالی عطا فرما رہا ہے،
وہ جتنا چاہے دے، یہ ناپنے والے کون ہیں؟ کون سا فیتا ہے، کون سا ان کے پاس آلہ ہے جس سے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ناپ رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے مقابلے میں ہے؟ ایسی بات کس نے کی ہے؟ معاذ اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم مانتے ہیں، جتنا بھی اللہ نے عطا فرمایا، اور پوری مخلوق میں اتنا علم میرے نبی کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ علم کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی ہوئی ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتا دیا، اللہ ہدایت دینے والا، وہ چاہے جس کے ذریعے دے، کیا سبب بنے، وہ سبب بنانے والا بھی اللہ تعالی۔ ہدایت کا خالق اللہ ہی ہے، اللہ تعالی ہی خالق ہے۔ جس کو وہ ذریعہ بنا دے، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، تو اس ذریعے کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ اب یہ ملکہ سبا ایک خاتون ہے، حکومت کر رہی ہے، اس کی ہدایت کا سبب ہدہد بن رہا ہے۔ ہدہد کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہدہد کو دیکھنے سمجھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ وہ خود سے جانتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اتنی بات آپ پر واضح ہو جائے۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام خبر سن کے فرما رہے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ حاکم، حکمران، اس کا فیصلہ تحقیقات پر ہوتا ہے، نہ کہ اپنے کشف اور علم لدنی پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا، بتا دیا، وہ اس پر فیصلہ نہیں کرتا۔ فیصلے کا ایک طریقہ ہے، فیصلہ ہوتا ہے تحقیقات پر۔ لہذا تحقیق کرنا، بات کو واضح کرنے کے لیے، اسے کوئی عیب نہیں کہا جائے گا، یہ نقص نہیں ہے، یہ طریقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے بے خبر نہیں تھے، اللہ کی عطا سے وہ جانتے تھے، مگر جو طریقہ تھا اس کو اپنایا اور اس کو ایک خط لکھ کر دیا، فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم، میرا یہ فرمان لے جا، جس چیز پر بھی آپ نے لکھا، لکھ کر ہدہد کو دیا، اور فرمایا جا یہ خط اس ملکہ کو پہنچا دے، ان پر ڈال دے۔ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون،
پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ بس خط پہنچا دے اور واپس آ جا، بلکہ فرمایا وہاں کہیں ادھر ادھر ہو کر ذرا ان سے ہٹ کر ان کی گفتگو کا جائزہ لینا، دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر مجھے خبر کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ کی عطا سے نبی کی آنکھیں، اللہ تو فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تو کیا حضرت سلیمان خود نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے، مگر یہ گواہ بنانا، تحقیق کرنا، بات کو واضح کرنا، یہ جو طریقہ ہے اس کو اپنانے سے بے علمی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ یہ ہدہد کو جو حضرت سلیمان فرما رہے ہیں ذرا سننا، دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں، جائزہ لینا، پتہ چلا نبی کی برکت سے اس ہدہد کو بھی انسانوں کی بولی سمجھ آتی تھی۔ نبی کا فیضان ہوا، ہدہد کو انسانوں کی بولی سننے کی، سمجھنے کی قابلیت، صلاحیت مل گئی۔ وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر، فرمان لے کر اڑا اور بلقیس کے پاس، ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ اپنے وزیروں کے ساتھ، جس کو اجلاس کہہ لیں، کابینہ کا اجلاس کر رہی تھی، ان کے ہجوم میں بیٹھی تھی۔ اس ہدہد نے جا کر اس کی گود میں وہ خط ڈال دیا، وہ رکھ دیا۔ اس خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس عورت نے جب آپ کا یہ خط دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ پرندہ ان کا تابع ہے، ان کا غلام ہے، وہ یہ دیکھ کر کانپ گئی۔ سمجھدار تھی کہ ایک پرندہ بھی ان کی غلامی کر رہا ہے، خط لے کر آیا ہے، خط پر مہر ہے، نبی کی طرف سے آنے والا خط دیکھ کر، پرندے کی حالت دیکھ کر وہ کانپ گئی۔ اس نے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا، دھیان سے سنیے گا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ وہ عورت بولی، اے میرے درباریوں، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، کریم کے معنی عزت والے۔ اس خط کو عزت والا اس نے کہا جو ابھی مسلمان نہیں تھی۔ اس خط میں کیا تھا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے،
انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. اتنا خط تھا. بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو جاؤ. اتنا خط لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اس کو عزت والی تحریر کیوں کہا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا، دوسرا نبی کی مہر لگی تو اللہ کا نام آیا، نبی کا نام آیا، اس لیے اس کو عزت والا خط کہا گیا. تو جس تحریر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے وہ تحریر عزت والی. کتاب کریم، اللہ کریم ہے، اس نے اپنے رسول کو کریم بنایا. قرآن کریم، اس کا کلام کریم. اور یہاں اللہ اس خط کو بھی کیا فرما رہا ہے؟ کتاب کریم. اس سے جان لیں کہ خط جب بھی لکھا کریں اللہ کے نام سے تحریر شروع کرنی چاہیے. کس کے نام سے؟ اونچی کہیے گا، اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت یہاں ہے. اور بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت بھی ہے. اسی لیے جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو آخر میں آپ نے تراویح میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے. تو اپنے اچھے کام شروع کرو تو کس طرح کرو؟ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے. اب یہ ترجمے میں خوبی دیکھیں. آپ بازار سے قرآن کریم کے نسخے لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ لکھا ہوگا شروع اللہ کے نام سے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ شروع اللہ. تو جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو اللہ کا لفظ پہلے لاؤ نا. آپ تو پہلے شروع کا لفظ لا رہے ہو. تو یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں خوبی، آپ نے یہ نہیں لکھا شروع اللہ کے نام سے، کیا لکھا؟ اللہ کے نام سے شروع. تو اللہ کا لفظ پہلے آئے. بڑا مہربان، نہایت مہربان، بڑا رحم والا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نام سے خط کو شروع کیا اور پھر اپنا نام لکھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. مجھ پر بلندی بڑائی نہ چاہ، آ کر مسلمان ہو جا، میری تابع ہو جا، فرما بردار ہو جا. میں نے کئی مرتبہ بتایا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ گردن رکھ دینے والا. مسلمان کے معنی آپ بھی بولیں، گردن. یاد کر لیں، مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا، یا عورت ہوگی تو والی. گردن رکھ دینا کیا مطلب؟ سراپا تسلیم و رضا بن جانا. چوں چراں اگر مگر نہیں کرنا، سراپا سر تسلیم خم. فرمایا میری بارگاہ میں آ جا اور فرما بردار ہو جا. اس نے یہ خط پڑھ کر اپنے وزیروں کو سنایا. ملکہ سبا نے
اللہ کے نام سے شروع کیا تھا، نبی کا نام تھا، عزت والی تحریر تھی، جب اس نے پڑھی تو بسم اللہ سے جو کام شروع ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے، ہوتی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس عورت نے خط پڑھ کے کہا، اے میرے وزیروں، سرداروں، درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، اپنا اوپینین بتاؤ، مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس سب موجود نہ ہو، حاضر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مشورہ کرنا، دوسروں کی رائے لینا۔ میں ہر کام تمہارے مشورے سے کرتی ہوں، جب تم نہیں ہوتے ہو میں فیصلہ نہیں کرتی ہوں، مجھے رائے دو۔ پتہ چلا مشورہ کرنا اچھی بات ہے، مشورہ کرنا اونچی کہیے۔ بعض لوگوں کو ہوتی عادت، باجی میں نے کہہ دیا، مشورہ کرنا چاہیے۔ وشاورہم فی الامر قرآن میں ہے، باپ اولاد سے مشورہ کر لے تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ چھوٹے سے بھی مشورہ، حضرت عمر فاروق چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے مشورہ لیتے تھے کہ ان کا ذہن صاف ہے۔ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو ہیر پھیر کم نہیں ہوتا نا، ذہن صاف ہے، وہ کیا بولتے ہیں۔ ہمیں ہو گیا نہیں جی بس میں نے کہہ دیا، مشورہ کون سا، کیسا مشورہ؟ تو مشورہ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے شہد بنانا۔ مکھیاں ایک ہی پھول کا رس تو نہیں چوستی نا، کتنے پھولوں کا رس چوستی ہیں، تو جب اکٹھا ہو جاتا ہے کیا بن جاتا ہے؟ شہد۔ تو مشورہ کرنا اچھی بات ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے جو کہا اللہ تعالی نے بغیر تردید کے بیان فرمایا، اس ملکہ نے جو کہا۔ اس نے جب اپنی کابینہ کے سامنے وہ خط رکھا، قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، اس میں سے جو وزیر تھے انہوں نے کہا ہم زور والے ہیں، بڑی سخت لڑائی والے ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اور اختیار تیرا ہے، تو دیکھ لے کہ کیا حکم دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ ہم رائے دیں تو ہم رائے دے رہے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بہت طاقتور اور جنگجو ہیں، بزدل نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی تیری مرضی، تو دیکھ لے تو کیا کہتی ہے۔ ہم تیرے مشورے کے تابع نہیں ہیں، تیرے حکم کے تابع ہیں۔ درباری ہیں، وزیر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تیرے مشورے کے تابع نہیں ہیں، تیرے حکم کے۔ پیغام مل رہا ہے نا، کیسا ہونا چاہیے؟ ہم
اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں؟ امیر سے مراد میری اس وقت حکمران نہیں ہے، آپ کے موجودہ حکمران، یا ان کی بات نہیں کر رہا، پیر و مرشد ہوں، آپ کے استاد ہوں، اللہ والے ہوں، کیا آپ ان کے حکم کے تابع ہیں، یا آپ اپنا سن لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، مگر کرتے اپنی مرضی ہے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تو ہم سے مشورہ نہ کر، تو ہم کو حکم دے۔ اس ملکہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں، ان کا دھیان ہے کہ جنگ کی جائے، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان سے جنگ کر کے ہم جیت سکتے نہیں۔ مسلمان نہیں تھی، فوج سے اس نے اپنے وزیروں سے کہا مار کھا کے جو مانو گے تو پہلے ہی مان جاؤ، کیونکہ نبی سے مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ بڑی سمجھدار تھی، اس نے اپنی طرف سے یہی کہا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ۔ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور اس کے عزت والوں کو، بستی کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ تھی عورت مگر سمجھداری کی باتیں کی اس نے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اس نے کہا میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی جو لے کے جائے گا وہ کیا جواب لے کر پلٹتا ہے۔ یہاں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اس میں سے دو باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات، اس نے یہ کہا کہ بادشاہ جب بستیوں میں فاتحانہ حالت میں داخل ہوتے ہیں تو بستیوں کو تاراج کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہاں کہاں جنگیں ہوئیں، فوجیں گئیں، کیا حالت کی، وہاں پر کس طرح لوٹ مار ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، تخریب کاری ہوئی، جن جنگوں کی داستانیں پڑھی ہوں گی آپ نے یہ سنا ہوگا۔ بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، حکمرانوں کو قتل کر دیتے ہیں، یا ذلت کے ساتھ قیدی بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جنگ ہرگز مناسب نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جنگ کی تمنا نہ کرو، یہ نہ چاہو کہ جنگ چھڑے، اس کی آرزو نہ کرو کہ جنگ چھڑے، اور اگر چھڑ جائے تو پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر ثابت قدم رہنا۔ کیا مطلب؟ جنگ کی تمنا نہیں کرنی۔ اب اس سے ہمیں اپنے معاملات بھی دیکھنے چاہیے۔ آج کل ہم لین دین میں، دوسری چیزوں میں کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پالیسی رکھنی چاہیے، کہاں لڑنا ہے، کہاں نہیں لڑنا ہے۔ ہر بات پہ لڑیں گے تو بتائیے کوئی فیصلہ ہوگا، کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، آپ مقدمے کر لیتے ہیں۔ آپ کے ہاں مقدموں کا جو حال، عدالتوں میں دیوانی مقدمات برسوں چلتے رہتے ہیں، بندے ختم ہو جاتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے، اور جب فیصلے ہوتے ہیں بچتا کچھ نہیں ہے۔
تو کہاں لڑنا ہے کہاں نہیں لڑنا سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اور حکمرانوں کو تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے. تو وہ دیکھا, اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے خیر خواہ ہو, وفادار ہو, مگر جنگ جو ہے وہ صحیح حل نہیں ہے. 500 غلام, 500 باندیاں, زرین جس کو کہتے ہیں نا زرق برق لباس شاندار, آراستہ پیراستہ سجے ہوئے, 500 اینٹیں سونے کی جواہرات سے نگینوں سے جڑی ہوئی, تاج, بہت سا مشک, عنبر وغیرہ وغیرہ. اس نے یہ چیزیں بھیجیں حضرت سلیمان کی طرف. آپ نے سنا 500 غلام, 500 باندیاں, بہت سے اعلیٰ لباس, 500 اینٹیں سونے کی, ان میں نگینے جڑے ہوئے ہیرے جواہرات, تاج بھیجا, بہت سی خوشبو, مشک, عنبر وغیرہ. یہ تحفہ اس نے حضرت سلیمان کو بھیجا کہ اگر وہ صرف بادشاہ ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول کر کے, خوشی سے قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے. اتنا سارا میں بھیج رہی ہوں, اگر صرف بادشاہ ہیں تو وہ نرم پڑ جائیں گے, اور اگر نبی ہیں تو وہ یہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے. اتنی سمجھ غیر مسلم کو ہے. آج کے مسلمان کہلانے والے نبیوں کے بارے میں کیا کہتے کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. تو وہ یہ ہدیہ قبول کر لیں گے, بادشاہ ہیں تو ہم سے جو سختی کرنے والے ہیں نہیں کریں گے, اور اگر نبی ہیں تو وہ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے اور ہم سے اسلام لانے کا مطالبہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. اب دیکھتی ہوں کہ میرا یہ تحفہ لے جانے والا, میرا قاصد جس کے ذریعے میں بھیجوں گی, وہ جواب کیا لاتا ہے. حضرت سلیمان نے تو ہدہد کو بھیجا تھا, دیکھو وہ کیا کرتی ہیں, ادھر وہ یہ سامان بھیج رہی ہے, دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب اس ملکہ کا قاصد بھیجا گیا, اس کا آفیسر یہ سامان لے کر آیا, فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, کیا تم مال دے کر میری مدد کرتے ہو؟ یہ جو کچھ تم لائے ہو, سامان لائے ہو, کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم یہ دے کر میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے. مجھے میرے رب نے جو دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں, جو تم دے رہے ہو نا مجھے, اتنا کچھ سمجھ کے پتہ نہیں کیا سمجھ کے دیا, مجھے میرے رب نے جو دیا وہ اس سے بہت بہتر ہے. بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر, تم جو لائے ہو, سمجھ رہے ہو کہ شاید مجھے مال دو گے تو میں نرم پڑ جاؤں گا, خوش ہو جاؤں گا. بل انتم بہدیتکم تفرحون, تم اپنے تحفے پر بڑے خوش ہو رہے ہو, سمجھتے ہو کہ یہ ہم بہت لائے ہیں, یہ خوش ہو جائیں گے.
ارجع الیہم فلنأتینہم برون، اور لانے والو، تحفہ لانے والو، پلٹ جاؤ، جہاں سے لائے ہو نا انہی کی طرف لوٹ جاؤ، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا تمہارے اس مال سے ہمارا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، تم پہ چڑھائی کریں گے، اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے، فرما بردار نہیں بنو گے، تو پھر تم ہمارا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ اللہ والوں کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اس دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت ہوتی، کوئی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہوتی تو دشمنوں کو نہ دیتا، انکار کرنے والوں کو نہ دیتا۔ اس دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت، اونچی کہیں، جتنا زور ہے ذرا کہیں، نہیں۔ اور ہم سب کے سب اسی دنیا کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جمع کر رہے ہیں چھوڑ کے جانے کے لیے، جمع کر رہے ہیں، ساتھ لے جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، کتنے جھوٹ، کتنے گناہ، کتنے جرم جمع کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے مال مل جائے، خرچ کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، پیچھے رہ جائے گا، آگے سارا گناہ لے جائیں گے۔ کسی کے کفن میں جیب ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ کی عطا، جائز خرچ کرو، زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں لگا دو، اللہ کی راہ میں، دوسروں کی مدد کرو۔ کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کو لوٹ رہے ہیں، کہیں دھوکہ دے رہے ہیں، کہیں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کہیں چوری کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں پیچھے چھوڑ کے جانے کے لیے۔ اللہ والوں کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر، کوئی حیثیت، محبت والوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ والوں نے بظاہر کم کھایا، کم پیا، وہ بہت اچھے انہوں نے مزے نہیں کیے، آج بھی ان کے درباروں پہ لوگ سونا چاندی لٹا رہے ہیں یا نہیں لٹا رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا ان کے پیچھے گئی، جو دنیا کے پیچھے لگے دنیا ان کے ہاتھ نہیں آئی، مگر ہماری لالچ جاتی نہیں۔ راتوں رات امیر ہو جاؤں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، وہ ہو جائے، اس کے لیے کتنی غلطیاں، کتنے گناہ، کتنے برے کام کر لیتے ہیں۔ وہ رقم استعمال کرنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنایا تھا یہ واقعہ، کئی مرتبہ، ایک بار پھر سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا کی لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سن لیں گے، سمجھ بھی آئے گا، عمل کرنا ذرا آپ کے لیے مشکل، وہ لالچ جاتی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ساتھ آپ کے 3 آدمی تھے، راستے میں سونے کا بہت بڑا پتھر، آج کے حساب سے سمجھ لو من بھر کا سمجھ لو، آدھے من کا سمجھ لو، بڑا پتھر نظر آیا، سب دیکھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کو مت دیکھو، اس کی طرف دھیان نہ۔ وہ سب نے نا نشانیاں لگا لی، تینوں نے، حضرت نے منع کیا مگر انہوں نے نشانیاں لگا لی کہ ہم نے یہاں واپس آنا ہے، یہ پتھر لینا ہے۔
منع کرنے کے باوجود حضرت عیسیٰ جب پہنچ گئے تو یہ لوگ اجازت لے کے پلٹے سیدھا وہاں آ گئے. منع کیا تھا, نہیں رکے, پتھر اٹھا لیا. جب پتھر اٹھا لیا تو کہنے لگے بھوک لگی ہے اور یہ پتھر ہے بھی وزنی, اکٹھا تو مشکل ہو جائے گی, اس کے ٹکڑے کرنے ہیں, برابر تقسیم کرنا ہے, لیکن پہلے کھانا کھاؤ. ایک آدمی کو اس میں سے پیسے دیے کہ جا تو بازار سے کھانا لے آ. وہ پیسے لے کر کھانا لینے چلا گیا. ادھر پیچھے دونوں کی لالچ بڑی تو کہنے لگے جب یہ آئے گا نا کھانا لے کے اس کو مار دیں گے اور ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے, 3 حصے کیوں کریں. بولو لالچ کی وجہ سے دماغ غلط شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ غلط سوچیں, غلط ارادے. جب تک نہیں تھا تینوں دوست تھے, کہنے لگے نہیں آدھا آدھا کریں گے, 3 حصے کیوں کریں, یہ آئے گا اس کو مار دیں گے. ادھر وہ جو کھانا لینے گیا اس نے سوچا میں ان دونوں کو کیوں دوں, پورا خود کیوں نہ رکھوں. یہ دو اس کو مارنے کی سوچ رہے تھے, وہ ان دونوں کو مارنے کی سوچ رہا ہے. اس نے اپنا کھانا وہاں لے کر وہیں بیٹھ کے کھا لیا. ان دونوں کے لیے جو کھانا لیا اس میں زہر ملا دیا کہ ان کو کھانا دوں گا, میں کہوں گا میں کھایا ہوں تم کھاؤ, وہ کھائیں گے مر جائیں گے, پورا پتھر میرا ہو جائے گا. کھانا لے کر وہ آیا, یہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بھائی کھانا لے آئے؟ جی لے آیا. انہوں نے کھانا کھولا اور طریقے سے فوراً اس پر وار کر دیا اور اس کو مار دیا. پلاننگ کی ہوئی تھی نا کہ ہم دونوں آدھا آدھا لیں گے. لالچ میں آ کر اپنے اس ساتھی کو, دوست کو قتل کر دیا. اب کہنے لگے تقسیم کرنے سے پہلے کھانا کھا لو پھر تقسیم کرتے ہیں. کھانے میں ملا ہوا تھا زہر, کھانا دونوں نے کھایا, یہ دونوں بھی گئے پتھر وہیں کا وہیں. تینوں کے ہاتھ کچھ آیا, تینوں گناہگار ہوئے, تینوں نے لالچ کی, کچھ ملا نہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں نا تمارا سے ہر فست ہر سیتی. گلستان بوستان پڑھی ہو نا تو یہ جملے یاد رہ جاتے ہیں. تما ہوس, اس میں 3 حرف ہیں اور تینوں میں نقطہ بھی نہیں, اور نقطے سے ہی خالی ہے, تو جو یہ کرے گا وہ بھی خالی رہے گا, اس کو کچھ ملنے والا. وہ کہاوت ہے نا, وہ ایک جانور تھا, اس کے منہ میں ہڈی تھی, پانی میں اس کو اپنا عکس نظر آیا. اس نے نہیں دیکھا کہ یہ عکس ہے, اس نے کہا کہ یہ دوسرا ہے اور یہ میری ہڈی لینے چاہتا ہے. وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے نا اس نے منہ کھولا, اپنی ہڈی بھی گئی. میں اس کی لے لوں, اس کی ہڈی مجھے مل جائے, وہ بجائے اپنی دوسرے کی لینے کے اپنی سے بھی گیا. یہ آپ کے ہاں لالچ اسی میں ختم ہوئے جا رہے ہیں, اس کا حاصل کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا یہ 500 اینٹیں سونے کی, 500 غلام, 500 لونڈیاں, یہ اتنا سب کچھ جو بھیجا کس لیے بھیجا کہ میں نرم پڑ جاؤں, دین سے ہٹ جاؤں. میرے نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تم پر لشکر کی چڑھائی ہوگی, اگر اسلام نہیں لاؤ گے کوئی رعایت نہیں ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس عورت نے ایک خط بھی بھیجا اور اس میں 3 سوال کیے. کتنے؟ 3 سوال کیے. اس کی نظر میں, اس خاتون کی نظر میں نبی کے سوا ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. غیر مسلم تھی مگر جانتی تھی جتنا نبی جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ جواب دیں گے. اس نے خط بھیجا واللہ اعلم,
آپ نے ان کے جواب دے دیے. جب اس کو جواب مل گئے اس کی تسلی ہو گئی کہ انہوں نے میرا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا ہے, مال سے یہ ان کو کوئی اثر نہیں پڑا ہے, تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اس نے جواب بھیجا کہ میں آ رہی ہوں آپ کی فرما بردار بننے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے. ہمت نہیں ہے, بول نہیں رہے آپ. کیا کہا اس نے؟ مسلمان ہونے کے لیے. تسلی ہو گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان سے لڑوں گی تو فتح نہیں مل سکتی, کامیابی نہیں ہوگی, حال برا ہوگا. اس نے خط بھیج دیا میں آ رہی ہوں. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. آپ اپنے دربار میں جیسے ٹائم ہوتا ہے نا, آپ کے ہاں 8 سے 4, 9 سے 5, حضرت سلیمان صبح فجر سے زور تک آپ کا دربار لگتا تھا. اس عورت کے پاس آنے جانے میں 2 مہینے لگتے تھے اگر کوئی جائے, 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینہ آنا جانا. کتنا ہو گیا؟ وہ وہاں سے چل پڑی ہے, وہ وہاں سے اونچی روانہ ہو گئی. یقین ہو گیا اس کو, وہ روانہ ہو گئی. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام درباریوں سے خطاب فرماتے ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے مخاطب, اے درباریوں تم میں کون ہے جو اس عورت کا عرش, اس کا عرش کا لفظ آیا تخت کے لیے, لفظ ایک ہے حقیقت ایک. اللہ کے عرش کی شان اور ہے, لفظ ایک ہے, دونوں میں کوئی برابری نہیں. یہ جو لفظوں پہ بار بار شرک کے فتوے دیتے ہیں وہ ذرا قرآن پڑھیں. تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس عورت کے یہاں آ کر, کہ وہ یہاں آ جائے, مسلمان ہو جائے, میری فرما بردار ہو جائے, مطیع ہو جائے. اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون لاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیے تھے. قاصدوں کو کہا کہ لے جاؤ, جس سے صلح نہ کرنی ہو. ایک مسئلہ سن لو, جس سے, بہت دھیان سے, جس سے صلح نہ کرنی ہو اس کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے. اس کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات یاد رکھنا, آپ کو کام کی بات ایک بتائی ہے. اب دوسرا مسئلہ بھی سنا دوں. مسلمانوں کو کہا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, آپس میں ہدیے تحفے دیا کرو. آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے تحفے, محبت بڑھتی ہے. محبت رشوت کے طور پہ نہیں, جتانے کے طور پر نہیں, محبت سے, بھلے سے چھوٹی سی چیز ہو, ایک پھول ہی ہو, ایک پینسل ہی ہو, محبت سے. تحادو تحابو فرمایا, محبت بڑھتی ہے, ہدیے دیا کرو. لیکن جس سے صلح نہیں کرنی ہے اس کا ہدیہ قبول نہیں. اور ہدیے قبول کرنا نبیوں کی سنت ہے. نبی ہدیے قبول کرتے ہیں. وہ چونکہ اس نے جس نیت سے بھیجا تھا آپ اللہ کی عطا سے جانتے تھے, اور آپ کے لیے
اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی لکھ دی تھی تو اس کی یہ چیزیں کیا حیثیت تھی؟ فرمایا لے جاؤ، واپس کر دیا۔ جو مسئلے معلوم ہوئے وہ سن لیں۔ اور پھر اگلی بات، مومن کے دل میں اللہ کے فضل سے کفار کا رعب نہیں ہوتا، ہیبت۔ تو جو کفار کا رعب رکھے سمجھ لو ایمان کی حالت کمزور ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو راضی کر رہے ہیں، ان کا رعب ہے، ان پر ہیبت ہے، تو اس کا مطلب ان کی ایمانی حالت درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ، لوگ کہتے ہیں جی نرم بات کرنی چاہیے۔ یاد رکھو جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ایمانی اخلاقی بات یہ ہے کہ ان سے سخت گفتگو کی جائے گی، ان سے نرمی۔ ہاں جب دین کی دعوت دینی ہے پیار سے بات کریں گے، لیکن جب وہ دین کی دشمنی پہ آئیں گے تو پھر کیا کہو گے؟ نہیں جی گھگیاؤ گے کیا؟ پھر سخت بات کرنی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا تحفے بھیجتے ہو، لشکر لاؤں گا، تم پہ لشکر چڑھاؤں گا۔ حضرت نے نرم بات نہیں، اپنا روب رکھنا ہے، ان کے روب میں آنا نہیں ہے۔ کفار کی چاپلوسی، خوشامد، جی کسی طرح یہ خوش ہو جائے، جی حضور جو آپ کا حکم، یہ کفار کی چاپلوسی، یہ مسلمان کا کام اونچی۔ تو جب مسلمان نہیں کرے گا تو نبی کہاں سے کرے گا؟ اور ہم ان تینوں باتوں کو دیکھیں تو ہم تو الٹا چل رہے ہیں نا۔ کرنا کیا چاہیے؟ ان کے روب میں نہیں آنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے، اور ان سے سخت گفتگو کرنی ہے، ان کی چاپلوسی نہیں کرنی۔ اور ہم تینوں باتوں کے خلاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اونچی نہیں جی کسی طرح یہ راضی ہو جائے۔ ہمارا کوئی مجرم نہ بھی ہو، وہ اس کو پھانسی چڑھا دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا بندہ ہمارے ملک میں آ کے جاسوسی کر رہا ہے، پکڑا گیا ہے، مگر ہم ڈر رہے ہیں اس کو سزا دیتے ہوئے۔ ان کے روب میں اتنے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کی ایک معمولی سی عورت گستاخی کرے نبی کی اور ثابت بھی ہو جائے، ساری گواہیاں ہو جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ہمارا یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ اونچی ہمارے جو مجرم وہاں بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں، آپ کے جو بے گناہ بھی وہاں بیٹھے ہیں آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ روب سے بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ ان کے جی حضور یہ خوشامد چاپلوسی، تو بتائیے کیا ایمان کی حالت ہماری درست ہے؟ اونچی نام کے مسلمان ہیں ہم، اللہ رسول سے نہیں ڈرتے ہیں، ان لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ رسول کو خوش نہیں کرتے، ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کو مسلمان کے لیے نرم ہونا چاہیے، اور کافر پر آپ سے ڈر کے مارے آواز نہیں نکل رہی، سخت ہونا چاہیے۔ قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی پر جو ایمان لا کر ساتھ ہوئے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ ہمارا معاملہ الٹا، آپس میں سخت ہیں، ان پر تو پھر کامیابی کہاں سے ہوگی؟ نیا پاکستان، ریاست مدینہ کے الیکٹرک کا حال دیکھ رہے ہو نا، یہ شامت عام۔ 2 دن ہو گئے میرے گھر میں 15 گھنٹے بجلی نہیں ہے۔ فون کریں تو آگے سے جی کمپلین نوٹ کر لی ہے جی، یہ ہو رہا ہے۔ بل دینے میں دیر ہو جائے تو کاٹنے میں 1.5 منٹ نہیں لگائیں گے، 1 ہی منٹ لگے گا، آدھا منٹ اوپر نہیں۔ اور بجلی دینی ہے، پرواہ نہیں ہے، خیر دیکھی جائے گی، یہ حال۔
گیس بند ہو رہی ہے، بجلی، خوف، یہ وہ. مندر بنانا ہے، جی مندر بنانا ہے تو ہندوؤں کو کہو بنائے، تم کیوں بنا رہے ہو؟ ان کی جہاں آبادی ہے وہ بنائے، تم کیوں بنا رہے ہو؟ تمہارے ہاں شریعت کورٹ ہے، تمہارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، تمہارے ہاں اسمبلی ہے، پوچھ بھی نہیں رہے. کافروں کے معاملے میں فوراً آرڈر. مسلمانوں کا مسئلہ اسمبلی میں بحث کریں گے پھر بتائیں گے. تو بتائیں پھر مسئلے حل ہوں گے؟ اونچی ہمیں سوچنا ہوگا، اور ہم بدلتے نہیں ہیں، اس لیے پھر ہم پر ایسے ہی حکمران لگا دیے جاتے ہیں. یہ ہماری شامت اعمال ہے. تو کافروں پر نرم نہیں ہونا ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کی بات کرنی ہے تو پھر نرمی، اونچی. حضرت سلیمان نے فرما دیا تمہاری ملکہ اور تم لوگ سب آ کر اگر فرما بردار نہیں بنے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تیار رہنا، لشکر لاؤں گا. تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی اور ہم ضرور ان کو شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. سنا دی ان کو. مومن کی جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کی جنگ مال کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، مال کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہے. قاصدوں نے جا کر ملکہ کو حالات سنا دیے، جلالت والا، شان والا پیغام بھی دے دیا، اور کہا ہم میں ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہوا پہ حکومت ہے، جنوں پہ حکومت ہے، ذرا سی بھی تاب نہیں لا سکتے. چنانچہ بلقیس نے اپنے تخت کو بہت زیادہ محفوظ کر دیا، جتنے تالے لگانے تھے لگا دیے، بھاری لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئی. وہ روانہ ہو کر کتنا فاصلہ طے کر چکی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت سلیمان کے تخت سے 1 کوس کے فاصلے پہ، 2-4 میل کے فاصلے پہ رہ گئی. حضرت سلیمان نے اعلان کیا اپنے درباریوں میں، تم میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے؟ اس کے یہاں آ کر فرما بردار بننے سے پہلے وہ روانہ ہو چکی. کوئی جائے تو 1 مہینہ، واپس آئے تو 1 مہینہ، 2 مہینے کا سفر وہ روانہ ہو چکی. حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی ہوتا تو کہ جی 1 مہینے کے جانے کا راستہ، 1 مہینے کے آنے کا راستہ، وہ ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والی ہے. آپ کیسا اعلان کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت سلیمان کے درباری تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے کیا شان عطا کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا، قال عفریت من الجن. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کیوں منگوایا؟ وہ تو آ ہی رہی ہے، فرما بردار ہو جائے گی، وہ علاقہ بھی، سارا تخت بھی اپنا ہو جائے گا. مفسرین کہتے ہیں اس کا تخت پہلے سے منگا کے رکھنا کہ میری طاقت دیکھ لے اور اپنا تخت بھی پہچان لے. تو بند کر کے آئی ہے کتنے تالوں میں، دیکھ میں نے یہاں منگوا دیا ہے، اور تو نے کتنا ٹائم لگایا، یہاں تیرے آنے سے پہلے تخت پہنچ چکا ہے. کتنی حکمتیں اس میں. ایک طاقتور بڑا دیو ہیکل جن بولا، انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. انا عربی آتی ہو تو انا کے معنی میں، انا کے معنی میں، جس میں یہ میں آ جائے نا بس وہ گیا.
یہ انا جس میں آ جائے گا میں جانتے نہیں ہوں میں کون، جس میں یہ میں آ گئی نا، نہ اس کو دعا لگتی ہے نہ دوا لگتی ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کرما والے رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت جی وہ پوچھنا ہے شیطان کیوں مردود ہوا؟ حضرت صاحب نے فرمایا اذان ہو گئی ہے، وضو کر لو، نماز پڑھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ جو پوچھ رہا تھا شیطان کا مسئلہ؟ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی میں ہوں۔ فرمایا بس یہی وجہ تھی، وہ بھی میں ہی کرتا تھا، یہ میں ہی لے گئی ہے اس کو۔ انا میں لاتا ہوں۔ اس جن نے کہا میں آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس لے آؤں گا، آپ کے حضور پیش کر دوں گا، حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ آپ کا یہ اجلاس جو ہے یہ برخاست ہو۔ یعنی آپ کا اجلاس جاری ہے فجر سے زور تک، آپ نے ابھی اعلان کیا آپ ابھی اٹھیں گے نہیں، زور سے پہلے آپ جو اجلاس ختم کرتے ہیں اجلاس ختم نہیں ہوگا، میں لے آؤں گا۔ میں کون کہہ رہا ہے؟ جن۔ طاقت ہوتی ہے نا ان کے پاس، اتنی طاقت ہے، 1 مہینے جانے کا رستہ، 1 مہینے آنے کا رستہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ آپ سمجھیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ وہ بند کر کے آئی ہے، جاؤں گا وہاں سے اٹھاؤں گا، اکیلا اتنا بڑا تخت وہ تو 500 آدمیوں سے نہ ہلے، میں اٹھاؤں گا اور لاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں، اتنی قوت رکھتا ہوں کہ اکیلا اس تخت کو وہاں سے لے آؤں اور کو 2-4 ہیرے نکال کے جیب میں نہیں ڈالوں گا، سالم لے کے آؤں گا، امانت کے ساتھ لے کے آؤں گا۔ کس نے کہا؟ اونچی۔ اب یہاں ایک مسئلہ، صرف اشارہ کر رہا ہوں، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر منگا لینا۔ تخت کس کا ہے؟ بلقیس کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام منگوا رہے ہیں، اس ملکہ سے اجازت نہیں۔ مقصد نقصان بھی پہنچانا نہیں ہے، رب کی شان دکھانی ہے۔ وہ نبی تھے، اللہ نے روئے زمین کی حکومت دی تھی، وہ تخت حضرت سلیمان کی حکومت میں شامل تھا، ان کو اس کا اختیار تھا۔ جن نے کہا جی میں ابھی لے آتا ہوں، کیا کہتے ہیں سیم ڈے ڈیلیوری، آج کے آج میں پہنچاؤں گا، سالم پہنچاؤں گا حفاظت کے ساتھ۔ اس جن کا نام لکھا ہے زکوان، مفسرین نے زکوان اس کا نام لکھا ہے۔ اس کا ایک قدم، اس کی نگاہ تک اتنا لمبا، مطلب اس کی نگاہ اگر 100 میل پہ جا رہی ہے تو اس کا پہلا قدم 100 میل پر ہوگا۔ جن تھا، پہاڑ جیسا اس کا جسم تھا، بڑا طاقت والا۔ آپ کا اجلاس اسی طرح دوپہر سے پہلے پہلے لے آؤں گا اور کچھ چوری نہیں کروں گا اس تخت میں سے، امین ہوں، چور نہیں ہوں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس پر قبضہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کوئی اور ہے اس سے پہلے لانے والا؟ حضرت سلیمان کون ہیں؟ نبی۔ کون ہیں؟ یہ آپ کے امتی ہیں، جن بھی جتنے وہاں پر دوسرے تھے۔ نبی اپنی امت سے کہہ رہا ہے کیا مطلب دیکھ لو، جب میرے غلام ایسے ہیں،
اندازہ کر لینا اللہ نے مجھ کو کتنی شان دی ہوگی، اور پھر میرا اندازہ کر کے یہ دیکھ لینا جب مجھے اللہ نے اتنی شان دی ہے تو جس حبیب کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ کتنے مسئلے معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، پھر حضرت سلیمان کے درباریوں میں ان کا ایک امتی تھا، ولی تھا، انسان تھا، جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے آصف، آصف یا آصف دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ آصف بن برخیا یہ ولی تھے۔ اس نے وہ بولا جو کتاب کا کچھ علم رکھتا تھا۔ کتاب کا، کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ یا تورات یا حضرت ابراہیم کے صحیفے، وہ کچھ علم رکھتا تھا۔ ان کتاب کے کچھ علم کی برکت سے وہ ولی اللہ تھے۔ کیا تھے؟ ولی اللہ۔ کیوں نہ ہوتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ علم کتاب سے مراد علم باطن، علم تصوف، باطنی علم، اور دوسری باتیں جو لوگ لکھتے ہیں، کیونکہ ظاہری علم ولایت پیدا نہیں کرتا، باطنی علم سے ولایت آتی ہے۔ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس نے کہا انا، میں، انا، آئی مائی سیلف، میں اکیلا۔ ولی کی قوت، ولی کی رفتار، ولی کا حاضر ناظر ہونا۔ اس نے کسی سے پتہ نہیں پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس ملکہ کا تخت کس علاقے میں رکھا ہے، کس طرف جانا ہے، نقشہ دکھاؤ، اس کے محل کا پتہ بتاؤ، کچھ نہیں پوچھا۔ نہ کوئی اس نے گاڑی کی، نہ پک اپ کی، نہ وین کی، نہ گھوڑا گاڑی، نہ کوئی جانور ساتھ لیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت پیش کر دیا۔ اس پر بہت مسئلے بیان ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی صرف سنیں۔ قال هذا من فضل ربی فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ من بعض کے لیے آتا ہے، فیو، سم، آل نہیں، سارا فضل نہیں، کچھ۔ مسجد گلزار حبیب میں جمع ہونے والوں اور دنیا بھر میں مجھے دیکھنے سننے والوں، ذرا ہوش کے ساتھ بتانا، ایک مہینے کے جانے کا رستہ، ایک مہینے کے آنے کا رستہ اکھاڑنے میں، نکالنے میں وقت لگنا ہے۔ اتنا وزنی، 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اتنا ہیوی، اتنا تخت بڑا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے لانا بظاہر ناممکن ہے یا نہیں؟ اونچی، بظاہر ناممکن، جس کو آپ انگلش میں امپاسبل کہتے ہیں، ناممکن، مگر اللہ کے ولی نے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دکھایا یا نہیں؟ تو حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ، تھوڑا سا کچھ فضل ہے۔ تو جو تھوڑا سا فضل ہے اس کی یہ شان ہے، تو جس کو اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا كَبِيرًا، دونوں الفاظ کہ محبوب آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے۔ جب تھوڑا سا فضل اتنا ہے، فضل عظیم کتنا ہوگا؟ اس کا شمار ہو سکتا؟ تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلی،
سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا فضل اتنا کہ ناممکن ممکن ہو رہا ہے، تو جہاں فضل عظیم ہے پھر چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر ڈوبا سورج پلٹے گا یا نہیں پلٹے؟ اب یہ لانے والا تخت جبریل امین نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم، پتہ کیا چلا؟ وہ قوت روحانی بشری سے آیا۔ اللہ تعالی جب نبی کے غلاموں کو اتنی قوت دیتا ہے تو نبیوں کو کتنی دے گا؟ اور ایک جملہ اور سن لیں، جب حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی یہ شان ہے تو میرے نبی پاک کی امت کے ولیوں کے سردار غوث پاک کی کتنی شان ہو۔ وہ جو کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، وہ ان کے ولی ہوں گے، وہ اللہ کے ولی، جو اللہ کے ولی ہیں اللہ ان کو شان عطا فرماتا ہے، اور خود قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے ولی بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی لا سکتے تھے یا نہیں؟ اونچی، مگر دکھا دیا آنے والوں کو میں نبی ہوں، دیکھو مجھے اللہ نے ایسے ایسے غلام دیے ہیں، مجھ سے زیادہ شان پیارے مصطفیٰ کی، میرے غلاموں سے زیادہ شان ان کے غلاموں کی۔ اندازہ کر لینا جب میرے غلام اتنی شان والے تو حبیب پاک کے غلام کتنی شان والے۔ انکار نہ کرنا، یہ نہیں کہنا کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہ کہنا۔ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب بے پرواہ ہے، ساری خوبیوں والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے نے بتا دیا اللہ کے مقبول بندے نعمتوں کو بھی آزمائش ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اتنا کرم کیا، یہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ہمیں پیغام مل گیا، اور نعمتوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ فضل پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو ڈنگیاں مارتے ہیں، میں نے کیا ہے، میں فلانے سے لایا ہوں، میں نے کمایا ہے، میں نے کیا ہے۔ اور تو ہے کیا؟ تیرے پاس تیرا کیا ہے؟ جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا۔ کس کا دیا ہوا؟ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں۔ یہ بیان آپ نے سنا، اس میں مسائل کتنے نکلتے ہیں تفصیل میں نہیں گیا، کچھ باتیں میں نے کی، باقی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔